خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں بے حد مقبول تھے۔ اس بات کو ان روایات سے سمجھیے۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا 6-7 سال کی عمر ہوئی تو قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، پھر قرآن پاک حفظ کیا۔ 15 سال کی عمر جب ہوئی تو علم دین، والد کا انتقال ہوا تو علم دین تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اور علم دین تلاش کرتے 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 آپ 20 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم، مفکر، محدث اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے بن گئے۔ علم کی دولت سے مالا مال ہو گئے، مگر اپنے آپ کو پھر بھی خالی سمجھا۔ علم انسان کتنا ہی پڑھ لے، علم کے سارے درجے طے کر جائے، علم کی گہرائیوں کے اندر چلا جائے، مگر جب تک مرشد کامل کا دامن نہیں پکڑے گا یہ علم اسے نفع نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اگر علم ہی انسان کو سب کچھ نفع دے تو پھر مرشد کامل کا دامن پکڑنے کا کیا فائدہ؟ مرشد کا دامن یہ انتہائی ضروری ہے، عام انسان کے لیے بھی اور ایک عالم دین کے لیے بھی، کیونکہ علم کے ذریعے بندہ صرف جانتا ہے، اور ولی مرشد کامل کے ذریعے اس چیز کو پہچانتا ہے۔ جاننے اور پہچاننے میں بہت فرق ہے۔ علم کے ذریعے انسان مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے حوالے سے اگر علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم اسے رب کے ذات کے بارے میں معلومات دے گا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی بچے خاندان رشتہ دار عزیز و اقربا سے پاک ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ محتاجی سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رب کے بارے میں جانتا ہے، پہچانتا نہیں۔ کب پہچانے گا؟ جب وہ اپنا تعلق کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں دے گا۔ پھر مرشد کامل جس رب کے بارے میں اس نے ساری زندگی پڑھا، جب یہ اپنے آپ کو مرشد کامل کے دامن میں ڈالتا ہے تو یہی مرشد کامل اسے پھر دنیا میں رہتے ہوئے رب کا دیدار کروا دیتا ہے۔ ہاں، پھر رات کو وہ خواب میں سو رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، آقا علیہ السلام کا بچپن پڑھا، جوانی پڑھی، بڑھاپا پڑھا، آپ علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، آنا جانا، سفر حضر، تجارت لین دین، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں پڑھی۔ یہ ہے علم حاصل کرنا۔ اور حضور کی بارگاہ میں مقبول کب بنے گا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا۔ اور پہچانے گا کب؟ جب مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ ساری زندگی سیرت پڑھتا رہا، حضور کے بارے میں علم حاصل کیا، مگر حضور کی ذات تک پھر بھی نہیں پہنچا۔ کب پہنچے گا؟ جب ولی کا دامن پکڑے گا۔ جب انسان عالم بن کر ولی کا دامن پکڑتا ہے تو پھر یہ ولی حقیقی معنوں میں اسے حضور کے قدموں میں ڈالتے گئے، اور پھر وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ جب چاہتا ہے وہ مرشد کامل اپنے اس عالم مرید کو آقا علیہ السلام کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ جی ہاں، پھر یہی مرید مرشد کامل کے ساتھ جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار سے بھی اس سے سلام و جواب اور کلام بھی فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے، مگر آپ فرماتے نہیں، میں نے پھر بھی اپنے آپ کو خالی سمجھا، سیراب نہیں ہوا۔ اب میں نے سوچا اگر سیراب ہونا ہے تو مرشد کامل کی تلاش کروں۔ مرشد کامل کی تلاش کیا۔ المختصر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ مرشد نے ان کو کچھ وظائف دیے، کچھ اعمال دیے کہ بیٹا حسن یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو۔ یہ ہر مرشد کامل کا، جو واقعی مرشد کامل ہے نا، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے مریدین کو، محبین کو، طالبین کو، متوسلین کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو وہ کچھ وظائف دیتے ہیں، کچھ اعمال دیتے ہیں، اور اگر حقیقی معنوں میں مرید اپنے مرشد کے ان وظائف پر، ان اعمال پر چلتا رہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، کب آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کچھ وظائف دیے، اعمال دیے، کہا بیٹا حسن یہ اعمال کرتے رہو، اور میں سفر پر جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تب تک تم نے یہی اعمال کرتے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرشد مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، صرف پیشاب کی حاجت کے لیے، وضو کی حاجت کے لیے باہر جاتا، اور واپس آ کر اسی کمرے میں رہ کر میں اللہ کی عبادت کرتا، اور میرے مرشد نے جو مجھے وظائف دیے اس پر عمل کرتا رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹے، اور آ کر حالات معلوم کیے تو خلفاء نے بتایا کہ حسن تو جب سے آپ گئے ہو بس کمرے میں ہی ہے، وہ استنجا وضو کی حاجت کے لیے باہر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو باہر نہیں دیکھتے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، ارشاد فرمایا اسے بلاؤ، اپنے استانے پر تشریف لائے۔ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے مرشد عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد نے چہرے پہ نگاہ ڈالی، تو نگاہ ڈالتے ہی سمجھ گئے کہ مرید کو جو کچھ دے کر گیا تھا مرید نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ جی ہاں، مرشد کا فیض پانے کے لیے مرشد کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن اگر مرید مرشد کی باتوں میں، مرشد کے وظائف میں، مرشد کے دیے ہوئے کاموں میں، مرشد کے کیے ہوئے اعمال میں چوں چرا کرتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یار یہ بات میرے پیر صاحب کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مرید کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بھلے وہ ساری زندگی ان کا مرید رہے، زبان سے دعوے کرتا رہے، اپنے آپ کو کامل مرید کے ڈھنگ کے بجاتا رہے، ڈنڈورا پیٹتا رہے، مگر کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد کے حقیقی معنوں میں اس نے تعلیمات پر عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے جب مرشد کی بات مانی، 6 ماہ کا عرصہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا اور اللہ کی عبادت اور اپنے مرشد کے عطا کردہ وظائف پر، اعمال پر عمل کیا، تو اب دیکھیں مرشد کامل نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے مرشد کے سامنے آئے تو چہرے پہ نگاہ ڈالی تو سمجھ گئے کہ یہ جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ گیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا قریب آؤ۔ آپ قریب آئے تو مرشد نے فرمایا حسن میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھو۔ عرض کیا مرشدی میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ مرشد ہیں، میں مرید ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں عام سا گناہگار مسلمان ہوں، میں آپ کے پاؤں پر پاؤں کیسے رکھ سکتا؟ فرمایا نہیں، میرے پاؤں پر پاؤں رکھو۔ مرشد کا حکم ہوتا ہے، اور حکم الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بات نہیں مانو گا، محبت آپ سے بہت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبت سچی کیا ہے کہ جو کہا پر کر دے، سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ پاؤں پر پاؤں رکھے، فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر گزری، فرمایا آنکھیں کھول۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھولی، مرشد نے کہا بیٹا آپ اپنی نگاہیں میری نگاہوں میں ڈالو، آنکھوں سے آنکھ ملاؤ۔ یہ ہوتا ہے حقیقی مرشد کہ نگاہ ڈال کر سامنے والے کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انسان کا دشمن نفس امارہ بھی ہے، انسان کا دشمن شیطان بھی ہے۔ اب یہ دونوں انسان کے دشمن ساری زندگی مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتے، لیکن اگر مرشد کامل اس کے ساتھ ہو تو یہی مرشد کامل اپنے اس کامل مرید کو ان دونوں دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، اس کی زندگی بھی ایمان پر گزرتی ہے، خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہی مرید کامل اپنے اسی مرشد کامل کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن یہی مرشد کامل اپنے اسے مرید کی شفاعت کر کے جنت میں بھی داخل کروائے گا۔ اب آپ دیکھیں
فرمایا نگاہوں میں نگاہیں ڈال. خواجہ غریب نواز فرماتے میں نے اپنے مرشد کی نگاہ میں نگاہ ڈالی. تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مرشد کامل نے خواجہ غریب نواز کو سب کچھ عطا کر دیا. فرمایا بیٹا حسن زمین پہ نگاہ ڈالو. اب جب مرشد کی نگاہ میں نگاہ ڈالنے کے بعد جب مرشد نے اپنی ولایت کی نگاہ خواجہ غریب نواز کی نگاہوں میں ڈالی تو فرمایا بیٹا حسن پہلے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا یہی زمین. اور جب نگاہوں سے نگاہیں ملا کر اس کے بعد فرمایا بیٹا حسن اب نگاہ نیچی کر کے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مرشد کی نگاہ سے نگاہ ملالنے کے بعد جب میں نے نگاہ کو زمین پر ڈالا تو آپ فرماتے ہیں مجھے زمین کی تحت سرا 7 زمینوں کے نیچے بھی جو چیز پڑی تھی فرمایا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوتا. مرشد نے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا مرشدی تحت سرا تک دیکھ رہا. فرمایا بیٹا حسن اپنی آنکھیں بند کرو. پھر آنکھیں بند کی. پھر فرما آنکھیں کھولو میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالو. پہلے فرما آسمان کی طرف دیکھ کیا نظر آیا؟ خواجہ غریب نواز فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. عرض کیا یہی پہلا آسمان نظر آ رہا ہے. فرمایا اب میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال. اب میں نے مرشد کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی. اب مرشد نے نگاہ ولایت مجھ پر ڈالی اور فرمایا بیٹا حسن اب اوپر دیکھ. تو آپ فرماتے اب جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے 7 آسمانوں کو بھی دیکھا وہاں کی رہنے والی مخلوق کو بھی دیکھا. مرشد نے پوچھا بیٹا حسن اب کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا مرشدی اسی زمین پر کھڑے ہوئے رب کے عرش اعظم کو بھی دیکھ رہا ہوں. 7 آسمان بھی دیکھ رہا ہوں مخلوقات کو بھی دیکھ رہا ہوں بیت المعمور سدرۃ المنتہا عرش اعظم کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. اب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد نے اپنے سینے سے لگایا. یہ وہ ہوتا ہے جب مرشد اپنے مرید کو حقیقی معنوں میں فیض منتقل کرتا ہے. فرماتے 20 سال تک پڑھتا رہا ناظرہ پڑھا حفظ کیا ہر مروجہ علوم حاصل کیا ہر فن کا ماہر بنا مگر پھر بھی سینے کو خالی سمجھتا تھا. مرشد نے کہا بیٹا حسن قریب آؤ. میں قریب گیا. مرشد نے مجھے سینے سے لگایا پیشانی پہ بوسہ دیا اور آپ فرماتے جب مجھے مرشد نے سینے سے لگایا 20 سال پڑھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خالی سمجھتا تھا. جب مرشد نے اپنے آپ سے جدا کیا فرمایا بیٹا حسن اب کیسا محسوس کرتے ہو؟ فرمایا ایسا لگتا ہے جیسا اللہ نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرما دیا ہے. اب میرا سینہ علم دین کے نور سے منور ہو چکا ہے. فرمایا دل بھی پاک ہو گیا اور میرا سینہ بھی علم دین کے نور سے منور ہو چکا. میرے مرشد نے مجھے پکڑا. فرمایا بیٹا حسن جس مقام تک ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے تھے نا اس پر پہنچ چکے. اب آؤ ہم مل کر حج کرتے ہیں. یہ مرید کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس کا پیر کامل ہو اور اپنے کامل پیر کے ساتھ وہ حج کے لیے جائے. المختصر آپ کے مرشد آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے. حج کے سارے ارکان آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ کیے. جب آخری طواف وداع کرنے لگے رخصتی کا طواف تو فرماتے طواف وداع کرتے 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 اب میں پورے حج کے دوران مرشد کو دیکھ رہا ہوں. جو مرشد کر رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں. اور وہ کیا منظر تھا کیا کیفیت تھی یہ یا تو سچا مرید سمجھ سکتا ہے یا خواجہ غریب نواز جانتا ہے. فرماتے جب طواف وداع ہونے لگا مزاب رحمت کے نیچے جب آخری طواف کیا تو میرے مرشد نے طواف مکمل کرنے کے بعد مزاب رحمت کے نیچے آئے اور نیچے آنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی اور کیا عرض کیا اے اللہ میں اپنے اس مرید معین الدین سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے. ہاں مرید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں میرا پیر مجھ سے راضی ہو. مگر یہ وہ مرید ہے کہ جس کا پیر ان پہ ناز کرتا ہے. خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے دیگر خلفاء کہتے ہیں بعض اوقات عثمان ہرونی علی رحمہ خواجہ غریب نواز کی اتنی شان بیان کرتے تھے کہ ہمیں بھی آپ کی وہ شان و عظمت سن کر آپ کی ذات پر ہمیں رشک آتا تھا. اور کیا فرما رہے ہیں ناز کرتے تھے مجھے اپنے اس مرید حسن پہ ناز ہے. اور عرض کیا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا.
خواجہ غریب نواز فرماتے میرے مرشد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے جاگتے ہوئے کانوں سے سنا، کعبۃ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے عثمان ہرونی، ہم نے تمہارے صدقے تمہارے مرید حسن کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور اے عثمان ہرونی، ہم نے تجھے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ وہ تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے کعبۃ اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہوئی سنی تو فرما زارو قطع رونے لگا، مرشد کے قدموں میں گر گیا، اور پھر میں نے ساری زندگی مرشد کی خدمت میں گزار کر اپنے آپ کو مرشد کا غلام بنا لیا۔ اس روایت سے پتہ چلا، پہلا عقیدہ یہ ملا کہ اگر مرید چاہتا ہے مجھے مرشد کا کامل فیض مل جائے، مرشد کی محبت کامل مل جائے، اللہ کی محبت مجھے کامل مل جائے، تو مرید کا پہلا کام یہ ہے کہ کسی مرشد کامل کا دامن پکڑے، اس کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، پھر وہ مرشد کامل اسے جو کہتا جائے اگر وہ مرید عمل کرتا جائے گا تو اللہ کریم اس مرشد کامل کے صدقے اس کے پیر سے جس طرح راضی ہوا گے، اللہ کریم اس کے صدقے اس کے مرید سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں، جس طرح اللہ کریم نے اس کے مرشد کامل کو اپنا ولی بنایا ہے، اس کے مرید کو بھی ولایت کا منصب عطا فرمائے گا۔ ہاں، جس طرح وہ مرشد کامل اللہ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بن جاتا ہے، اگر مرید اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اللہ کریم اس مرید کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا لے گا۔